آپ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خاموش بھی آئی نہیں کسی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہم لوگوں کا آج یہ پرامن ریلی اور احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں. یہاں پہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی میری دائیں طرف پہ، یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہماری پارلیمنٹری لیڈر سنی اتحاد کونسل زرتاج گل صاحبہ، ہمارے چیف وپ، سارے ایم این ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں. یہ پرامن احتجاج اس لیے ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں. ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ایم ڈبلیو ایم ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹرز حضرات ہیں. یہ پرامن احتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہماری وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہیں، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں. ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے. اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا، انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا. اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں. 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے. اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا، سیکیورٹی کا. لہٰذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور فور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو، ایف آئی یو ہو، اسپیشل برانچ ہو، انٹیلیجنس بیورو، سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں، بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں. اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا چاہیے. ایک سیکنڈ
عمل سے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ زاہد جو ایس پی سٹی کا آپریٹر ہے اس کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے کہ وہ ہم ساتھیوں کا ویڈیوز یہ لوگ کیوں بنا رہے تھے. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہم لوگ کریں گے پھر. میں اس موقع پہ دیکھیں جو بات ہے منسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب نے کہی کہ عمران خان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے, جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے, ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس نے پاکستان کی ساورنٹی کی بات کی, صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے, پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا نہیں, ہم پاکستانی قوم ہیں, ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم کسی کی غلام نہیں ہیں, اس وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, گور صاحب بھی ہے, یہ جو ہمارے جو مسنگ پرسن کا کیس ہے اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہیں, اس میں جو سمیع وزیر ہے بنو سے وہ بہت برے حال میں, اس کی جو ہے نا وہ بیماری کے حال میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے. چیف جسٹس جو ہے نا, میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی اور جو بینچ ٹوٹ گیا ہے, اس بینچ کو نیا کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور ان بچوں کو جو ناجائز طور پر آرمی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا کیس سنا جائے. بہت شکریہ جی. زرتاج گل صاحبہ پارلیمنٹری لیڈر ہماری, ایک منٹ ہم لوگ کویشچن بھی کہہ رہے ہیں, پہلے ان کی بات سن. جی ٹائم آپ کے پاس ہے بھائی, انتظار کریں. جی کریں, وہ کہہ رہے ہیں مائک کو. جی کریں. جی اس کے بعد ٹھیک ہے کوئی نہیں, آپ شروع کریں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم جو بھی آواز اپنے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کے لیے اٹھاتے ہیں, پارلیمان میں ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے. جو نیشنل چینل ہے وہ بھی ہماری آواز کو بیپ کر دیتا ہے. تو میں آپ جتنا بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو ہم اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں, آپ بھی خوف کے بت توڑ کے ہماری بات عوام تک پہنچاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی آج پارلیمنٹیرینز ہیں, عمر ایوب صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ایکس ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہمارے اسپیکر صاحب جو اسد کیسر صاحب ہیں, ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, ہمارے چیف وپ صاحبان MWM ہیں, سینیٹر صاحبان ہیں, سب اس وقت سراپا احتجاج ہیں. صرف ہمارے MNAs پارلیمنٹیرین سینیٹر سراپا احتجاج نہیں ہے, بلکہ 25 کروڑ عوام ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر, پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جو 8 فروری کو عوام کی طاقت سے منتخب ہوئے ہیں, آپ نے اس کو کال کوٹڑی میں جو ہے وہ اندر کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی اس شخص سے سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ نے ان کے بیگم صاحبہ بشرا بی بی کے اوپر, ہماری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے اوپر, اور سب سے بڑی بات آپ نے خواتین کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آج تمام لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے محبوب لیڈر, ہمارے ایکس پرائم منسٹر اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے جو پرائم منسٹر ہوں گے عمران خان, ان کو رہا کیا جائے. اور دفعہ 144 لگا دینے سے, ٹی وی پہ آواز پہ بیپ کر دینے سے, ہمارا گلا دبا دینے سے, چادر اور چار دیواری پامال کر دینے سے یہ آواز نہیں اٹھے گی. آج میں اپنے لیڈر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ 150 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کا بہانہ گرا کے ملک سے نہیں بھاگے, بلکہ آپ اس ملک کا اور ہمارے مستقبل کا آپ جو ہے مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور آپ کال کوٹری کے اندر بیٹھ کے پھر بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں تو ہم بار بار آواز اور یہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. انشاءاللہ
इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। एक सवाल ले लें। आप कहते हैं कि ये इदारे बेइख्तियार हैं, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आपके लीडर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं ये देखिए पहली बात सुने, अच्छा पहली बात ये बताऊं, अच्छा एक मिनट आप नहीं समझते आपको देखिए, दिल्ली जाके नहीं करना चाहिए? नहीं देखो, हमने कभी नहीं कहा कि बेतौकीरी कब ने कर लिया कि आदलिया, हम ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा है और हम ये कह रहे हैं कि सारे इदारे, और मैं अदलिया को कह रहा हूँ कि अदलिया जब अपनी फ़राइज़ अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम सड़कों पे आते हैं। देर से इंसाफ करना नाइंसाफ़ी है, और मैंने यही कहा है और हम यही कहते हैं और यही सच है कि 1 साल से केसेस पे केसेस हो रहे हैं, केस पे केस आ रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा केस हो रहा है। हम रिलीफ के लिए आते, वो रिलीफ नहीं मिलती तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी हुई न आवाज़ उठा, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। जी प्लीज़ पिंडी कर ले आपके मसले। आप वो हमारा काम। थैंक यू, थैंक यू।